السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، ہندوستان کی عدالتی تاریخ کے ایک انتہائی اہم مقدمے میں ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ احمد آباد ہائی کورٹ نے 38 ملزمین کی پھانسی اور 11 ملزمین کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی ہے۔ آخر یہ مقدمہ کیا ہے؟ جمعیت علماء ہند نے اس فیصلے پر کیا رد عمل دیا اور اب سپریم کورٹ میں کیا ہونے والا ہے؟ پوری تفصیل آپ اس رپورٹ میں جانیے۔ اس بہت اہم خبر کی سوشل میڈیا پر خوب چرچا ہو رہی ہے، مسلمانوں میں بہت زیادہ تشویش ہے۔ احمد آباد بم دھماکہ معاملہ۔ احمد آباد ہائی کورٹ نے 38 ملزمین کو پھانسی اور 11 ملزمین کو تاحیات عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا۔ ایک ناقابل یقین اور مایوس کن فیصلہ۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ مولانا ارشد مدنی۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ خبر ہمارے پاس جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب کے دفتر سے موصول ہوئی ہے، جس کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ آج 8 جولائی 2026 ہے اور یہ خبر ہمیں رات موصول ہوئی تھی، یعنی 7 اور 8 جولائی کی درمیانی شب۔ ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں کہ گجرات ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے کل ہندوستانی تاریخ کے پھانسی کی سزا کے سب سے بڑے مقدمے میں غیر متوقع فیصلہ سنا دیا۔ ہائی کورٹ نے سیشن عدالت سے پھانسی کی سزا پانے والے 38 ملزمین اور عمر قید کی سزا پانے والے 11 ملزمین کی سزاؤں کو برقرار رکھا ہے۔ گجرات ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس اے وائی گوگجے اور جسٹس سمیر دھوے نے تقریباً 1 سال تک اس اہم مقدمے کی یومیہ کی بنیاد پر حتمی سماعت کی تھی اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جسے کل 7 جولائی کو سنایا گیا اور 2 رکنی بینچ نے ملزمین کی جانب سے نچلی عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی اپیلوں پر بھی سماعت کی۔ کل 49 ملزمین میں سے جمعیت علماء مہاراشٹر ارشد مدنی قانون امداد کمیٹی نے جمعیت علماء احمد آباد گجرات کے تعاون سے 39 ملزمین کو قانونی امداد فراہم کی ہے۔ ملزمین سال 2008 سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید ہیں۔ تفتیشی ایجنسیوں نے ملزمین کو ملک کی مختلف ریاستوں بشمول یوپی، راجستھان، کیرالہ، کرناٹک، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش و دیگر سے گرفتار کیا تھا۔ ملزمین کے دفاع میں ملک کے نامور کرمنل وکلاء نے بحث کی تھی، جس پر کل فیصلہ سناتے ہوئے احمد آباد ہائی کورٹ نے سیشن عدالت کے فیصلے کو جوں کا توں برقرار رکھا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے احمد آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ احمد آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک ناقابل یقین اور مایوس کن فیصلہ ہے۔ جمعیت علماء ہند اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائے گی اور ملزمین کو پھانسی کے تختے سے بچانے کے لیے ملک کے نامور کرمنل وکلاء کی خدمات حاصل کرے گی اور ان کے مقدمات کو مضبوطی کے ساتھ لڑے گی۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ اعلیٰ عدالت سے ان نوجوانوں کو مکمل انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ مولانا ارشد مدنی نے مزید کہا کہ ہمارے سامنے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پھانسی کی سزاؤں پر سپریم کورٹ سے اسٹے لیا جائے، جس کے لیے وکلاء کو ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ لائحہ عمل تیار کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے متعدد معاملے ہیں جن میں نچلی عدالتوں نے سزائیں دی، مگر جب وہی معاملے اعلیٰ عدالت میں گئے تو مکمل انصاف ہوا۔ اس کی ایک بڑی مثال اکشردھام مندر کا معاملہ ہے۔ اکشردھام مندر حملے کا معاملہ ہے، جس میں نچلی عدالت نے مفتی عبدالقیوم سمیت 3 افراد کو پھانسی اور 4 لوگوں کو عمر قید کی سزا دی تھی۔ یہاں تک کہ گجرات ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا تھا، لیکن جمعیت علماء ہند کی قانونی امداد کمیٹی کے نتیجے میں جب یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں گیا تو یہ سارے لوگ نہ صرف باعزت بری ہوئے بلکہ بے گناہوں کو دہشت گردی کے الزام میں پھانسنے پر عدالت نے گجرات پولیس کی سخت سرزنش بھی کی تھی۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ اس اہم مقدمے میں بھی ملزمین کو سپریم کورٹ سے راحت حاصل ہوگی۔ انہوں نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قبل نچلی عدالت اور ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزا پانے والے 11 ملزمین کے مقدمات کی پیروی جمعیت علماء ہند نے کی تھی اور ایک بھی ملزم کو پھانسی کی سزا ہونے نہیں دی گئی۔ ہمیں امید ہے کہ ہم ملزمین کو پھانسی کی سزاؤں سے بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکن قونصلیٹ پر حملے کے مقدمے میں 7 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی
اور ممبئی کے ایک ملزم کو بھی ممبئی کی نچلی عدالت سے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند کی کامیاب پیروی سے 7 ملزمین باعزت بری ہوئے، جبکہ 2 افراد کی سزاؤں کو 7 سال میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح 2 افراد کی سزاؤں کو پھانسی سے عمر قید میں تبدیل کیا گیا۔ ہمیں دوسرے مقدمات کی طرح اس مقدمے میں بھی انصاف ملے گا انشاءاللہ۔ Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a Lucky Draw Umrah package. Get a complete hijab set for just $14.99 rupees. احمد آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حلیم اللہ قاسمی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ چونکانے والا ہے۔ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ اس تعلق سے ملزمین کے اہل خانہ اور وکلاء کی ایک مشترکہ میٹنگ بھی جلد ہی منعقد کی جائے گی۔ آج عدالت نے جن ملزمین کو پھانسی کی سزا سنائی ہے ان کا تعلق گجرات، یو پی، کرناٹک، کیرالہ، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، آندھرا پردیش، راجستھان، بہار اور دہلی سے ہے، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طریقے سے دھماکہ خیز مادہ جمع کیا تھا اور پھر بم دھماکہ کیا، جس سے 56 لوگوں کی موت ہوئی جبکہ 200 سے زائد لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ملزمین پر یہ بھی الزام عائد کیا گیا کہ وہ ممنوعہ تنظیم انڈین مجاہدین اور سیمی کے ممبر ہیں اور وہ 2002 کے گودھرا فسادات کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ واضح رہے کہ یہ ہندوستانی عدلیہ کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا ایسا مقدمہ ہے جس میں ملزمین کی جانب سے جمعیت علماء ہند کے توسط سے کی گئی درخواست پر 35 FIR یعنی مقدمات کو یکجا کر کے ایک ہی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی، جس میں 2800 سرکاری گواہان میں سے 1163 سرکاری گواہان اور 8 دفاعی گواہوں نے عدالت میں گواہی دی۔ اس مقدمے کی سماعت 13 سال تک چلی۔ دوران سماعت ایک بھی ملزم کو ضمانت پر رہائی نہیں ملی، بلکہ ایک ملزم وعدہ معاف گواہ بن گیا جس کا نام ایاز رزاق شیخ ہے۔ عدالت نے وعدہ معاف گواہ کو ملزمین کے خلاف گواہی دینے اور استغاثہ کی مدد کرنے کے عوض میں مقدمے سے بری کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت ہی حیران کن خبر ہے جو جمعیت کی جانب سے موصول ہوئی ہے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے اس خبر کو، اس اہم حساس معاملے کو میڈیا کے سامنے رکھا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے دوستو، دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ جو بے قصور جیلوں کے اندر بند ہے اللہ تعالی ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرمائے، آمین۔ لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ مسلمان ہندوستان کی جیلوں کے اندر بند ہے، جن میں ایک بڑی تعداد علماء کرام کی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے 38 ملزموں کو، 38 مسلمانوں کو پھانسی اور 11 ملزمین کی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے، جبکہ جمعیت باقاعدہ اس کے بارے میں کوشش کر رہی ہے۔ جیسے پہلے بے قصور لوگوں کو رہائی ملی ہے، انشاءاللہ تعالی ان کو بھی رہائی ملے گی، لیکن 10 20 15 20 سال گزر جانے کے بعد رہائی ملتی ہے، تب تک وہ ساری جوانی جیل کے اندر گزر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جیل کے اندر گئے تھے نوجوان، 20 25 سال کا نوجوان، اور آتا ہے وہاں سے 40 50 سال کا بوڑھا ہو کر۔ یہ پوری جوانی ختم ہو رہی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کی اس طرح جوانی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ان حکمرانوں کو، ان فیصلہ سنانے والوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں، شکریہ۔ آج 8 جولائی ہے، آج مدارس کے تعلق سے اتراکھنڈ میں بہت ہی اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے بھی خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ جو بھی فیصلہ آئے گا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، شکریہ۔ السلام علیکم۔